بآواز بلند صلوات۔ ڈی ڈی اردو کی جانب سے عزاداران امام حسین کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سوز خوانی کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں جناب ہدایت علی اور ان کے ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ بن روئے نہ عابد سے رہا جاتا تھا، خطبہ سر منبر نہ پڑھا جاتا تھا، پڑھنے میں اگر لیتے تھے وہ نام حسین، روتے تھے یہاں تک کہ غشا جاتا تھا، بن روئے نہ عابد سے تنہا ہے مگر پھر بھی لشکر نظر آتے ہیں، تنہا ہے مگر پھر بھی لشکر نظر آتے ہیں، اپا سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں، اپا سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں۔ اور شعر سماعت کریں۔ مشہور شجاعت ہے ہاشم کے گھرانے کی، میدان میں اصغر بھی اکبر نظر آتے ہیں، میدان میں اصغر بھی اکبر نظر آتے ہیں، اپا سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں، زینب کے پسر یوں تو کم سن ہے مگر رن میں حمزہ نظر آتے ہیں، جعفر نظر آتے ہیں، اپا سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی شہزادے علی اصغر کے حوالے سے سماعت کریں۔
اب ایک تبسم ہے رن کانپنے والا ہے، آغوش میں سرور کی اصغر نظر آتے ہیں، عباس سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں، شبیر تیرے غم میں پلکوں پہ جو آنسو تھے، رومال میں زہرا کے گوہر نظر آتے ہیں، عباس سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں۔ اور مقطع حاضر ہے، ہر چند میرے ہدیے تحسین کے لائق ہوں، مولا کے لیے پھر بھی کمتر نظر آتے ہیں، عباس سرے میدان حیدر نظر آتے ہیں، تنہا ہے مگر پھر بھی فاتحہ۔ غش ہوئے پیاس سے جب بانوں کے جانی، اصغر طفل تھے سہ نہ سکے تشنہ دہانی، اصغر بانو چلائی میرے یوسف ثانی، اصغر چلے پیاسے نہ میسر ہوا پانی، اصغر دیکھوں کن آنکھوں سے میں حال تمہارا بیٹا، ہے غضب تشنہ لبی نے تمہیں مارا بیٹا، ہائے پانی علی اصغر میں کہاں سے لاؤں، ہاتھ سے جاتے ہو بیٹا تمہیں کیوں کر پاؤں، دم گھٹا جاتا ہے کس طرح نہ میں گھبراؤں، کھول دو نرگسی آنکھوں کو میں صدقے جاؤں، 6 مہینے کی نا محنت میری برباد کرو، پھر اسی طرح سے ہنس کر میرا دل شاد کرو، بانو یہ کہتی تھی اور خیمے میں رونے کی تھی دھوم، گرد گہوارہ اصغر کے حرم تھا ہجوم، کہتی تھی رو رو کے زینب سے یہ کلثوم، بھیجو فضا کے کجلدائے ہیں مظلوم، کوششیں آپ کرے وہ کہ پسر مرتا ہے، چھوٹا فرزند بھی دنیا سے سفر کرتا ہے، چھوٹا فرزند بھی دنیا سے سفر کرتا ہے،
شاہ نے ہاتھوں پہ جھولے سے اٹھایا اس کو، پیار سے چوم کے چھاتی سے لگایا اس کو، پر بہت پیاسے بے حال جو پایا اس کو، جلد لے جا کے لعینوں کو دکھایا اس کو، کہا تم لوگوں سے پانی کی طلب بھیجا ہے، ماں نے اس بچے کو دریا پہ مجھے بھیجا ہے۔ شہ بے کس نے لعینوں سے جو کیے تقریر، ہے سر کو نے اڑا لیا اور رونے لگے کہ اتنے شریر، ہاتھ میں لے کے کماں کہنے لگا ایک بے پیر، مارتا ہوں پسر فاطمہ کے لال کو تیر، اس کی گردن سے جو پیکان گزر جائے گا، ساتھ فرزند کے شبیر بھی مر جائے گا۔ ہائے شہ کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا وہ طفل صغیر، دم گلے میں جو رکا ہو گئی حالت تغیر، ذوف سے کانپتے تھے دست جناب شبیر، نہ سنبھل سکتا تھا بچہ نہ نکل سکتا تھا، نہ سنبھل سکتا تھا بچہ نہ نکل سکتا تھا، دم جو تھا بند نہ زندہ رہے دم بھر اصغر، مر گئے باپ کی گودی میں تڑپ کر اصغر، غش ہوئے پیاسے سوز خوانی کے بعد آئیے اب ہم خطیب کو دعوت دیں۔ خطیب وہ جو ذہنوں کو جھنجھوڑے اور سوئے ہوئے کو بیدار کر دے، ادیب وہ جو اپنی بات کچھ اس انداز سے کہے کہ ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں اتر جائے، اور عالم وہ جو حق کو حق کہے اور باطل کو باطل ثابت کرے، اور کہے کہ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ تماشا نہ کرو، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو۔ آئیے حضرات، میں ایک بہت ہی عالمی شہرت یافتہ شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، حجت الاسلام مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کو، کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج اس کی چھٹی مجلس ہے، اور اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو الزام
اسلام کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور آج بھی مسلسل اسلام کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور اسلام میں جبر اور زبردستی ہے، اسلام میں قتل اور غارت گری ہے۔ لیکن قرآن کی ایک بنیادی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور سرنامہ کلام سے قرار دیا ہے کہ جس میں صاف طریقے سے اعلان ہو رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کو ریفیوٹ کر رہی ہے، اس کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے کہ نہیں، یہ الزام غلط ہے، ہمارے یہاں جبر نہیں، ہمارے یہاں زبردستی نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ دین میں جبر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ کسی کو جبریہ طور کے اوپر کسی دین میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ دین میں ہر کام کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نیت کے اوپر اور قصد کے اوپر ہوتی ہے۔ نماز اس وقت تک نماز نہیں جب تک کہ نماز کی نیت نہ ہو، روزہ اس وقت تک روزہ نہیں جب تک روزے کی نیت نہ ہو جائے، حج اس وقت تک حج نہیں کہلاتا جب تک کہ حج کی نیت نہ ہو۔ خمس اربوں روپے آپ لٹا دیجئے، لیکن اگر خمس کی نیت نہیں کی ہے تو خمس ادا نہیں ہوگا۔ خمس کے لیے نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔ تمام جتنے بھی احکام اور واجبات اسلام کے ہیں ان سب میں نیت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے، قصد ضروری ہے۔ اور جو نیت ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، نیت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، انسان کے کسی ارادے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ عمل کو دیکھ سکتا ہے، ایکشن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن دل کی نیت کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور ہر عمل، ہر کام کی بنیاد، ہر ایکشن کی بنیاد جو ہے وہ اسلام میں نیت ہے۔ اگر نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، زبردستی حج نہیں کروایا جا سکتا، زبردستی خمس نہیں نکلوایا جا سکتا، کیونکہ نیت جب تک وہ نہیں کرے گا اس وقت تک یہ کوئی کام انجام دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبردستی اٹھا بیٹھی تو کرا سکتے ہیں، لیکن زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے، کیونکہ ہمیں کیا معلوم کہ اس نے دل میں نیت کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے۔ خالی اٹھا بیٹھی کر رہا ہے یا نماز کی نیت سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم نہیں دل کا ارادہ دیکھ سکتے، ہم دل کی نیت نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ روزہ زبردستی نہیں رکھوایا جا سکتا، یعنی فاقہ تو کروایا جا سکتا ہے مگر روزہ زبردستی نہیں رکھوایا جا سکتا۔ زبردستی مکے کے سفر میں تو بھیجا جا سکتا ہے، لیکن زبردستی حج نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ زبردستی منافق تو بنوایا جا سکتا ہے، زبردستی مومن نہیں بنوایا جا سکتا۔ اور اسلام منافق بنوانے کے لیے نہیں آیا ہے، مومن اور مسلمان بنوانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا دین میں جبر اور زبردستی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ الزام سراسر بنیادی طور پر غلط ہے۔ اور اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے جو دین کے سچے رہبر ہیں، جو اسلام کے واقعی اصلی اور واقعی رہبر ہیں، انہوں نے کبھی بھی جبر نہیں استعمال کیا، کبھی بھی بائی فورس انہوں نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے لیے بہت سے واقعات ہیں، میں اپنی مجلسوں میں مسلسل پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ دو ایک چیزیں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، بہت کم وقت میں اپنی بات کو مجھے مکمل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار اور جتنے بھی نان مسلم تھے سب کو جمع کیا پہلی مرتبہ، اور ایک بلندی کے اوپر دیا آپ، اور پیچھے پہاڑ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں، میرا کیریکٹر تمہاری نگاہوں میں کیسا ہے، میرا کردار تمہاری نگاہوں میں کیسا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا ناظرین کی، رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رسول مان لو، مجھ کو نبی مان لو، مجھ کو اللہ کا نمائندہ مان لو، بلکہ پہلے کیا اعلان فرمایا، یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے، یہ بتاؤ میرا کردار کیسا ہے، میں تمہاری نگاہوں میں کیسا ہوں۔ کوئی سامنے مسلمان نہیں تھا، سب نان مسلم تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ سے زیادہ ایماندار، آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ کیریکٹر والا، آپ سے زیادہ بااخلاق ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابھی نہیں بتایا کہ میں رسول ہوں، نہیں بتایا کہ نبی ہوں، یہ بتاؤ میرا کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔
اپنے کیریکٹر کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ اپنی نبوت کے زور پر اپنے کردار کو نہیں منوایا، بلکہ اپنے کردار کے زور پر اپنی نبوت کو منوایا ہے۔ یہ پالیسی بنیادی پالیسی ہے اسلام کی، اور جو حقیقی اور واقعی رہبر ہیں ان سب نے اسی پالیسی پر عمل کیا ہے۔ ظاہر ہے بہت مختصر بیان ہے، ایک دو واقعے جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل ابتداء اسلام ہے، اسلام کی شروعات ہے، اور رسول اللہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہیں کے اوپر، دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی عورت ہے، بہت بوڑھی خاتون ہے، جو ایک بھاری مشک، یعنی پرانے زمانے میں چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے بنتے تھے جس میں پانی بھر کر لے جاتے تھے، تو چمڑے کا بہت بڑا تھیلا جس کو مشک کہا جاتا ہے وہ اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جا رہی تھی، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، اس سے وہ مشک اٹھائی نہیں جا رہی تھی، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ جیسے اللہ کے رسول منظر دیکھا، دوڑ کر آگے بڑھے، اس بوڑھی عورت سے وہ مشک اٹھا کر اور اس کی پیٹھ سے اور اپنی پیٹھ کے اوپر رکھ لی۔ تمام اصحاب دوڑے کہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے، ہم لے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں لے جاؤں گا۔ اس خاتون سے کہا کہ آپ اپنا گھر کا راستہ بتا دیجئے تاکہ میں گھر تک پہنچا دوں۔ وہ گھر کے قریب لے گئی، جب گھر کے قریب پہنچی تو کہا اے جوان، یہ اب یہ مشک مجھے دے دو۔ رسول نے فرمایا نہیں، بہت بھاری ہے، آپ یہ بتائیے آپ گھر میں اندر کہاں رکھتی ہے؟ وہ گھر کے اندر لے گئی اور وہ جگہ بتائی جہاں وہ مشک رکھتی تھی، رسول اللہ نے وہ مشک وہاں پر رکھ دی۔ وہ خاتون رسول اللہ کو پہچانتی نہیں تھی صورت سے، جانتی نہیں تھی صورت سے۔ اس نے جب رسول اللہ جانے لگے تو اس نے کہا کہ اے جوان، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں کوئی پیسے نہیں دے سکتی مزدوری کے طور پر، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ایک نیک مشورہ دے دوں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ایک نیک مشورہ دے دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بالکل، ارے آپ مشورہ دینا چاہتی ہیں ضرور مشورہ دیجئے۔ تو وہ عورت کہتی، بوڑھی عورت، کہ دیکھو، پہچانتی نہیں تھی رسول اللہ کو، جانتی نہیں تھی کس نے مدد کی ہے، دیکھو ہمارے علاقے میں ایک محمد نام کا جادوگر آ گیا ہے، وہ ایسا جادوگر ہے کہ جس پر بھی وہ جادو کر دیتا ہے وہ اپنا پرانا مذہب دین چھوڑ کر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا میرا مشورہ تم کو یہ ہے کہ دیکھو کبھی محمد کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر تم قریب گئے تو اپنا جادو تم پر کر دے گا اور تم بھی اپنے باپ دادا کا دھرم مذہب چھوڑ کر اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے تو آپ کے مشورے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ عورت بگڑ گئی، ارے بھائی تمہاری بھلائی کے لیے اتنا اچھا مشورہ دے رہی ہوں، اتنا نیک مشورہ، اور تم کہہ رہے ہو عمل کرنا ممکن نہیں؟ کیسے ممکن نہیں؟ کہا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جس محمد سے دور جانے کا آپ مشورہ دے رہی ہیں وہ محمد تو خود میں ہی ہوں۔ اب تاریخ میں جملے درج ہیں، مبہوت ہو گئی وہ عورت، سکتے میں آ گئی، تم ہی محمد ہو، تم ہی محمد ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی محمد ہوں۔ اب اس کے جملے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس نے جملے یہ کہے کہ میرے رشتہ دار دیکھ رہے تھے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے، میرے قبیلے والے دیکھ رہے تھے کہ یہ مشق مجھ سے نہیں اٹھ رہی ہے مگر مدد کے لیے نہیں آئے، دیکھ رہے تھے مگر کسی نے مدد نہیں کی، مگر تم نے بغیر جان پہچان کے، بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ میں تمہارے مذہب والی ہوں یا نہیں ہوں، تم فوراً مدد کے لیے آ گئے۔ اب مجھے پتا چلا کہ تمہارا جادو کیا ہے، اب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا جادو کیا ہے۔ تمہارا جادو تمہارا اخلاق ہے، تمہارا کردار ہے، تمہارا کیریکٹر۔ مسلمان ہو گئی وہ، نہ زبردستی، نہ جبر، نہ تلوار، نہ تیر، نہ نیزہ، نہ فوج، کچھ بھی نہیں، صرف کیریکٹر کے ذریعے سے مسلمان ہے۔ ایک اور واقعہ جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ بھی شروعی زمانے کا واقعہ ہے کہ سب پوری طرح سے رسول اللہ کو صورت سے نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل تھا، نام بہت مشہور ہے، ابو جہل، ابو جہل، ابو جہل، بچہ بچہ نام جانتا ہے۔ ایک دیہاتی عرب اپنا ایک بہت اچھا اونٹ لے کر آیا مکے میں تاکہ اس کو فروخت کر دے، کیونکہ مکے میں بڑے بڑے مالدار سردار موجود تھے۔ اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی وہ مکے میں داخل ہوا ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔
ابو جہل نے جیسے دیکھا کہ ایک دیہاتی ہے جس کے پاس ایک انتہائی خوبصورت اونٹ ہے، تو وہ لالچ میں اس کے رال ٹپکنے لگی کہ اس کو کسی طرح سے چھینا جائے، کوئی اس کو دھوکہ دیا جائے۔ تو پوچھا اس عرب سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم کیا فروخت کرنا چاہتے ہو، کیا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں فروخت کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ کہ 1000 درہم ہے، اس اونٹ کی قیمت جو ہے وہ 1000 درہم ہے۔ کہا کہ لاؤ یہ اونٹ مجھے دو، چلو میرے گھر تک، اور میں تمہیں 1000 درہم جو ہے دے دوں گا۔ وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی تو پہلی داخل ہوتے ہی اتنا بڑا مالدار شخص جو ہے وہ مجھے خریدار کے طور پر مل گیا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ اونٹ پکڑا، اس کی بہار پکڑی، اس کے بعد لے کر چلا پیچھے پیچھے وہ بدو عرب، وہ دیہاتی عرب۔ ابو جہل اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اونٹ کو اندر اس نے کیا اور دروازہ بھڑ سے بند کر دیا۔ اب یہ بیچارہ دیہاتی پکار رہا، ارے دروازہ تو کھولو، میرے پیسے تو دو، یا میرا اونٹ واپس کرو۔ وہ اندر سے وہ بولا، ارے کیسے پیسے، کیسا اونٹ، بھاگ جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، نہیں جانتے مجھے کہ میں کون ہوں، بھاگ جاؤ فوراً ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو گے۔ اور وہ بیچارہ روتا پیٹتا جب وہ کعبہ شریف کے قریب آیا تو وہاں پر عرب کے سردار کئی موجود تھے، ان سے فریاد کرنے لگا، ارے دیکھیے صاحب وہ ابو جہل نام کے ایک سردار ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اور میں غریب آدمی، میری یہی کل پونجی تھی، اب میں کیا کروں گا، مجھے فاقے کرنا پڑیں گے۔ اب ان کو ایکٹیویٹی سوجھی ان کو۔ اب یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی زبان میں اس کو ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے، جبکہ بہت ہی خطرناک انہوں نے پلانی کو سازش کی۔ اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ انہی نے کہا اس دیہاتی عرب سے کہ جاؤ، یہ جو ایک شخص وہاں کے اوپر اپنی طریقے سے عبادت کر رہا، جاؤ اور اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی ابو جہل سے بڑی دوستی ہے، اور وہ اگر سفارش کر دیں گے تو تم کو ابو جہل یا قیمت دے دے گا یا اونٹ واپس کر دے گا۔ اور یہ بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر وہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ حالت نماز میں تھے، جب نماز تمام ہوئی دیکھا سامنے ایک دیہاتی عرب کھڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ابو جہل نامی ایک شخص نے میرا اونٹ لے لیا، اور نہ پیسے دے رہا ہے نہ اونٹ واپس کر رہا ہے، اور یہ سامنے جو عرب کے سردار کھڑے ہوئے ہیں انہی نے بتایا کہ آپ کی ابو جہل سے بڑی دوستی ہے، بہت اچھی آپ کے ساتھ دوستی ہے، لہذا آپ اگر کہہ دیں گے تو وہ یہ اونٹ واپس کر دے گا۔ دیکھیے اس میں پلاننگ یہ تھی، سازش یہ تھی کہ یا تو رسول اللہ انکار کر دیں گے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، یا تو رسول اللہ انکار کر دیں گے کہ میں مدد نہیں کر سکتا، تو ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا کہ بڑے کمزوروں کے ہمدرد بنتے تھے، بڑے مظلوموں کے مددگار بنتے تھے، ایک مظلوم آیا اور مدد نہیں کی۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ مدد کرنے کے لیے جائیں تو بدتمیزی کرے گا، وہ بد تہذیبی کرے گا، گستاخی کرے گا، تو ہمیں ہنسنے کا موقع ملے گا، مذاق اڑانے کا موقع ملے گا کہ صاحب دیکھیے بڑی مدد کے لیے گئے تھے، دیکھیے کیا حشر ہو گیا۔ یہ پلاننگ کے تحت انہوں نے بھیجا تھا اس بدو دیہاتی عرب کو۔ جیسے رسول اللہ نے اس کی بات سنی، فرمایا تعلقات اس سے ہوں چاہے نہ ہو، دوستی اس سے ہو چاہے نہ ہو، میں تیری مدد کے لیے چلتا ہوں۔ اب رسول اللہ اس دیہاتی عرب کو لے کر چلے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ یہاں سرداروں نے ایک مخبر کو ساتھ کر دیا، ایک شخص کو، کہ جاؤ پیچھے پیچھے اور یہ دیکھو کہ حشر کیا ہوتا ہے، کیسی بدتمیزی کرتا ہے وہ، کیسی گستاخی کرتا ہے، کیسی وہ حرکتیں کرتا ہے، یہ آ کے پوری خبر ہمیں دو۔ اب جب رسول اللہ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس نے پوچھا کون؟ رسول نے فرمایا میں ہوں محمد، میں ہوں محمد۔ دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، جیسے رسول کے چہرے پہ نگاہ پڑی، ابو جہل کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اے محمد آپ کیسے آئے ہیں؟ اے محمد آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا تو نے ان کا اونٹ لیا؟ کہاں لیا؟ پیسے دیے کہ نہیں دیے؟ کتنے طے ہوئے تھے؟ 1000۔ جلدی سے لا کر دے۔ اسے ابھی لا رہا ہوں، ابھی لا رہا ہوں۔ دوڑتا ہوا گیا، جا کر اس نے 1000 درہم کی تھیلی لی، آ کر اس عرب کے سپرد کی، گن لو دیکھو پورے ہیں کہ نہیں ہیں، پورے ہیں کہ نہیں، گن لو۔ اس نے کہا نہیں گننے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے، اب وہ ابو جہل کہتا ہے اے محمد کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ، بھرپور توجہ چاہوں گا، کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ۔ رسول نے فرمایا کوئی اور حکم نہیں، بس یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔
ابو جہل نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ جو مخبر بھیجا تھا ان عرب کے سرداروں نے، وہ حیرت سے پورا منظر دیکھ رہا تھا کہ سوچا کیا تھا، ہوا کچھ کیا۔ اب جب یہ واپس پہنچا مخبر، کہا بھائی کیا حالت کی، اس نے کون سی گستاخی کی، کہا کچھ بھی نہیں، ارے وہ تو جو محمد کہتے جاتے تھے ابو جہل کرتا جاتا تھا۔ اب ابو جہل بھی لڑکتا بڑکتا وہاں پہنچا، ارے تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، بے عزتی کروا دی، پوری پلانی ختم کروا دی۔ اس نے کہا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہو کیا گیا تھا، ارے جو محمد کہتے جاتے تھے وہ میں کرتا جاتا تھا۔ اب جملوں پر غور کیجئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کہا، جو کہا جاتا ہے اسلام زبردستی پھیلا، اسلام زور سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس طرح سے روحانی طاقت کے ٹرانس میں ابو جہل آ گیا تھا کہ اگر رسول کہتے کہ کلمہ پڑھ لو تو فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن رسول نے دنیا پر ثابت کیا کہ مظلوموں کی مدد تو روحانی طاقت سے ہو سکتی ہے، مگر کلمہ زبردستی نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ کلمہ اگر پڑھو تو اپنے اختیار سے پڑھو، کلمہ اگر پڑھو تو اپنی مرضی سے پڑھو۔ یہ ہے کردار، یہ ہے کردار رسالت، اور یہ کردار رسالت اگر ہم کو دیکھنا ہے تو میں ایک میدان میں اور جانا پڑے گا، اور وہ میدان کربلا کا میدان ہے، کہ جہاں ایک نوجوان ہے کہ جس کا سن کل 18 برس کا ہے، اور اس کو زبان امامت سند دے رہی ہے کہ پالنے والے تیری بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی ہو بہو شبیہ ہے۔ یہ کون؟ یہ ہے علی اکبر، یہ حسین کے بیٹے علی اکبر، کہ جو پوری طرح سے رسول اللہ کی شبیہ تھے، صرف رفتار میں نہیں، صرف گفتار میں نہیں، صرف صورت میں نہیں، رسول جو سند دے رہے ہیں نواسہ رسول کہ سیرت میں ہو بہو شبیہ ہیں۔ سیرت میں علی اکبر ہو بہو رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ تصور کیجئے کہ جب یہ نوجوان گیا ہوگا شہادت کے لیے تو حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ عالم یہ تھا کہ حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، علی اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ تو تصور کیجئے جب رخصت کے وقت یہ عالم تھا، جب تو کانوں میں آواز آئی ہوگی کہ بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے، اس وقت حسین کے دل کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 مرتبہ زمین پر گرے اور اٹھے، لیکن جب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ اب جو حسین گرے ہیں تو حسین سے اٹھا نہیں گیا۔ جس طرح سے ایک بچہ گھٹنیوں کے بھل چلتا ہے، اسی طرح سے حسین گھٹنیوں کے بھل چلتے ہوئے اپنے نوجوان فرزند کے سرہانے پہنچے۔ دیکھا نوجوان فرزند ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کیا تکلیف ہے بیٹا تمہیں؟ کیا اذیت ہے؟ بابا کوئی اذیت نہیں۔ اگر اذیت نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ بابا اب آپ کے صراحت سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی اور برچھی کی یعنی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اے بابا اگر یہ برچھی کی یعنی آپ نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ عزاداروں، حسین نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے جوان علی اکبر کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی کی یعنی نکالی۔ عزاداروں غضب ہو گیا، ارے ادھر برچھی کی یعنی نکلی، ادھر علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ حسین نے دوہا پڑھا، علی الدنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین،
السلام عليك يا صار الله وابن صاره والمثل الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا